ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی سورۃ الحج کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو بلند آواز سے حج کے لیے ندا کریں۔ اے ابراہیم، آپ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں اور بلند آواز سے پکاریں۔ یاتوک رجالا، وہ لوگ پیدل چل کر آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا کی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موجود ہیں، لیکن قیامت تک لوگوں نے حج کرنا ہے، قیامت تک لوگوں نے حج کرنا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ ندا دی تو اس وقت جس شخص نے یا اس کی روح نے لبیک کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ سے بھی ہزاروں سال پہلے ہے۔ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بعد کے جتنے نبی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی امت ہے۔ حضرت ابراہیم نے پکارا، اب قیامت تک جو حج کرنے والے ہیں انہوں نے اس پکار کو سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بار الہ، کہ میں ان کو پکار تو لوں گا، فما یبلغ صوتی، لیکن میری آواز ان تک پہنچے گی کیسے، اور کیسے پہنچے گی، کہاں تک پہنچے گی، یہ ساری باتیں آتی ہیں، کیونکہ حج کرنے والے صرف عرب سے تو آنے نہیں، ساری دنیا سے جانے ہیں، سب کو آواز پہنچنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت امام آلوسی نے لکھا ہے کہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر رب تعالیٰ نے فرمایا اذن وعلی البلاغ، آپ کا کام ہے ندا دینا، لوگوں تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ربی کیف اقول، میں ندا کیسے دوں، کیسے لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس کتب علیکم الحج الی بیت العتیق، آپ اس طرح ندا کریں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، اپنے گھر کا، اپنے گھر کے حج کو تم پر فرض کیا ہے۔ تو فرمایا تسمعہ اہل السماء والارض، پس آسمان اور زمین والوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سن لیا۔ اب آپ دیکھیں آسمانوں، اور اگر اس وقت میں آئندہ آنے والے لوگوں کو نہ بھی شامل کریں، صرف اسی وقت میں جو لوگ موجود ہیں ان کو شامل کریں، تو بھی اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آسمان کے لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور زمین کے لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔